الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 14 اگست 1947 آزادی کی لڑائی اور پاکستان کی طرف ہجرت۔ یہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے 25 مئی 2022 کو۔ پھر وہی جنگ و جدل، وہی افراتفری۔ پہلے کی جنگ ہندو سامراج کفر کے خلاف تھی، آج کی جنگ کفر کے ساتھ منافقین اور غداروں کے خلاف حقیقی آزادی اور خود مختاری کی لڑائی ہے۔ آج جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے اور وہاں کے مسلمان جو ہماری آزادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں، سمجھ میں آتا ہے وہ ہندو سامراج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بھی ہندو سامراج کے خلاف آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور تاریخ میں ایک دن ضرور اس آزادی کی لڑائی کا ذکر سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ پر جو کچھ آج پاکستان میں آزاد عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ہو رہا ہے وہ سیاہ تاریخ لال خون سے لکھی جائے گی۔ اس تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا کہ رات کی تاریکی میں کریک ڈاؤن، معصوم اور عزت دار شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، عورتوں کے بیڈ روم میں داخل ہوئے سر سے چادر گھسیٹی گئی، دوپٹے اتارے گئے، بہو بیٹیوں کو ہراساں کیا گیا، معصوم بچیوں کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، نابالغ لڑکوں کو ان کے باپ بھائی کی جگہ گرفتار کیا گیا۔ یہی نہیں، محسن پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کی بہو جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال، جو ہائی کورٹ کی جج بھی رہ چکی ہیں، 80 سال کی عمر میں آدھی رات کو ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، ان کو سوتے سے اٹھایا گیا اور بڑی بےہودگی سے ان کے بیٹے ولید اقبال سینیٹر، جو خود بھی ایک وکیل ہیں، کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی، ان کو ڈرایا اور دھمکایا گیا۔ ایسے بہت سارے ان گنت واقعے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، ایکس آرمی مین، رینکڈ آفیسر، میجر، کرنل، بریگیڈیئر کے گھروں میں بھی کچھ مختلف نہیں ہوا۔ یہی تضحیق آمیز رویہ۔ سوال یہ نہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، دکھ اس بات کا ہے کہ یہ سب مجرمان کے ہاتھوں ہوا، ان کے حکم پر ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ آزاد عدلیہ اور زندہ اور جاوید آرمی کی موجودگی میں ہوا۔ کیونکہ آج کے حالات کی ذمہ دار میں عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دیتا ہوں۔ آزاد عدلیہ جو رات کی تاریخ میں بلا جواز ایک حکم صادر کرتی ہے اور قلم کی ایک جنبش سے جرائم پیشہ افراد کو ملکی باغ دوڑ سونپ دیتی ہے، اور آرمی نے اس پورے عمل میں نیوٹرل ہونے کا ناٹک کیا اور بہت خوبصورتی سے ان لوگوں کو حکومت سونپ دی جو منی لانڈرنگ، قتل، اغوا برائے تاوان، منشیات فروشی اور سب سے بڑھ کر جلسوں جلوسوں اور ٹی وی پر 22 کروڑ کی عوام کی آرمی کے چیف کو بیٹھ کر گالیوں سے نوازا۔ ایک تلخ حقیقت ہے، اور ایک تلخ حقیقت کل 25 مئی کو ہونے جا رہی ہے۔ سوچو کل کیا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس جنگ و جدل میں کوئی گولی چلی، جو ممکن ہے کہ ایسا ہو، تو یہ نہیں دیکھے گی کہ کس کے لگنی ہے، وہ لگے گی، اور ایک نہیں اس کے خاندان کو بھی لے کر مرے گی۔ اس کے بعد پتہ چلے گا وہ کس کا لخت جگر تھا، کس کا سہاگ اور کس کا باپ تھا۔ یاد رکھو، خون کا رنگ لال ہوتا ہے، پر اس سے لکھی گئی تاریخ ہمیشہ سیاہ ہوتی ہے، اور سیاہ تحریر میں ہماری آزاد عدلیہ اور جیتی جاگتی آرمی کا ذکر بھی ہوگا۔ پھر اس وقت آج کے بچے کچے لوگ اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو تاریخ کے سیاہ پنوں کو پڑھ کر ایک ٹھنڈی آنکھ کے ساتھ کہیں گے، کاش کہ ایسا نہیں ہوا ہوتا، کاش۔ پاکستان زندہ باد۔
آزادی کی لانگ مارچ زندہ باد.